کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جو کہ صدی کے آغاز سے دنیا کے مختلف حصوں میں پروان چڑھا ہے۔ ایک چیز جس نے کھیلوں کو تماشائیوں کے سب سے قریب لایا ہے وہ ہے کرکٹ کے میدانوں کا ماحول۔ دنیا بھر میں ایسے درجنوں اسٹیڈیمز ہیں جنہوں نے جنٹل مین گیمز کی میزبانی کی ہے، لیکن ان میں سے بہت ہی کم ایسے ہیں جو کہ شائقین کرکٹ میں خاص مقام بنا سکے ہیں۔ ہر ملک کا اپنا ایک مشہور مقام ہوتا ہے جو کہ اس کی پہچان بن جایا کرتا ہے، اور کرکٹ کے اعتبار سے ایسا کوئی گراؤنڈ ہوتا ہے جو اس ملک کا آئیکن گراؤنڈ کہلاتا ہے، اور یہ اسٹیڈیم کھیل کو قوم کی ثقافتی اور قدرتی خوبصورتی سے ملا دیتے ہیں۔ اس رپورٹ میں ہم ہر ملک کے ایسے ہی آئیکن گراؤنڈ کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس ملک کی پہچان سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، لارڈز۔ کرکٹ دیکھنے کے لیے مشہور مقامات میں سے ایک لندن میں لارڈ کرکٹ گراؤنڈ ہے۔ اس کی بنیاد 1814 میں تھامس لارڈز نے رکھی تھی، اور اب اسے کرکٹ کا مکہ کہا جاتا ہے، یعنی کرکٹ کا قبلہ۔ 30,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش رکھنے والے اس اسٹیڈیم سے دریائے وورسٹر کے بہاؤ کی خوبصورتی کا بھرپور لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ کھیلوں کے اپنے قدیم ترین میوزیم اور اسٹائلش ڈائننگ روم کے ساتھ ساتھ یہ اپنے میڈیا سینٹر کے لیے بھی خاصا مشہور وینیو ہے۔ کوئی بھی گریس گیٹس کو نہیں بھول سکتا جو کہ کھلاڑیوں کے اس تاریخی گراؤنڈ میں جانے کا راستہ ہیں۔ ہر میچ کے اعتبار سے کسی بین الاقوامی سپر سٹار کو گھنٹی بجانے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے، جو کہ اس گراؤنڈ کی منفرد روایت ہے۔ پورے میدان میں ایک ڈھلوان ہے جو کہ شمال مغرب کی سمت کو جنوب مشرق سے 2.5 میٹر اونچا بناتی ہے، اور بولرز اس منفرد خصوصیت سے مستفید ہوتے ہیں۔ اب تک اس نے 137 ٹیسٹ میچز اور 61 ون ڈے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ 4 ورلڈ کپ فائنلز کی میزبانی کی ہے۔ نمبر 2، سبینا پارک، ویسٹ انڈیز۔ چاہے ان کی ٹیم جیتے یا ہارے، کیریبین سرزمین کے لوگ ہمیشہ ہی اپنے کرکٹ سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر سبینا پارک جیسے اسٹیڈیم میں جو تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ یہ خوبصورت نیلے پہاڑوں کے پس منظر میں واقع ہے۔ یہاں ایک پارٹی سٹینڈ بھی ہے جہاں شائقین لائیو ایکشن کے دوران کھانے پینے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس میں تقریباً 20,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ کے عروج کے دوران سبینا پارک کی رفتار اور باؤنس اکثر بلے بازوں کو پریشان کر دیا کرتے تھے۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار اسی گراؤنڈ پر ہی کوئی میچ گراؤنڈ کو ناموزوں قرار دے کر منسوخ کیا گیا، اور یہ واقعہ 1998 میں اسی وینیو یعنی سبینا پارک ہی میں پیش آیا۔ سبینا پارک ہی وہ پہلا میدان تھا جہاں ریڈ بال فارمیٹ میں پہلی ٹرپل سنچری بنی تھی، اور یہ 89 سالہ تاریخ میں یہ 91 بین الاقوامی میچز کی میزبانی کر چکا ہے۔ نمبر 3، وانکھیڈے اسٹیڈیم، بھارت۔ ہندوستانی شائقین کو 2011 کے ورلڈ کپ فائنل میں دھونی کا آخری چھکا ہمیشہ یاد رہے گا، اور یہ 28 سال بعد یہ ٹائٹل وانکھیڈے اسٹیڈیم کے راستے ہندوستانی ساحلوں پر واپس آیا تھا۔ یہ مشہور میرین ڈرائیو کے قریب واقع ہے۔ یہ اسٹیڈیم اپنے بل رنگ کے ڈھانچے کے لیے بھی خاصا مشہور ہے، جہاں اسٹینڈز آؤٹ فیلڈ سے معلق دکھائی دیتے ہیں۔ تماشائیوں کو ایکشن کا بہتر نظارہ دینے کے لیے چھت پر کوئی بیم سپورٹ فراہم نہیں کی گئی۔ یہ کینٹیلیور بیم اور ٹیلی فون کی چھت پر مشتمل ہے۔ یہاں گیند تیزی سے سفر کرتی ہے کیونکہ یہ بحرہ ہند کے انتہائی قریب واقع ہے۔ وانکھیڈے کرکٹ کے کھیل کے تئیں ہندوستانی شائقین کے جذبے کی بالکل نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ یہ لائیو ایکشن کے دوران شور کی سطح ایک نئے ڈیسیبل پیمانے پر پہنچ جاتی ہے۔ 33,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ اس ہندوستانی کرکٹ کی تاریخ کے کچھ بہترین لمحات اسی وینیو پر دیکھے ہیں۔ نمبر 4، ایڈلیڈ اوول، آسٹریلیا۔ جنوبی نصف کرہ کا ملک آسٹریلیا تاریخ کے مشہور میدانوں کا گھر ہے۔ ایک کرکٹ برادری میں میلبورن کرکٹ گراؤنڈ ہے جو اپنے طول و عرض کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتا ہے، لیکن جب بات دلکشی کی ہو تو ایڈلیڈ اوول ہی سب سے بہتر ہے۔
یہ وینیو دریا اور کیتھرل جو زمین کے قریب ہے ایک شاندار جگہ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسے 1873 میں بنایا گیا تھا اور اب تک یہ 166 انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کر چکا ہے۔ کرکٹ کے علاوہ اس گراؤنڈ کو رگبی، فٹ بال کے مقابلوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ میوزک کنسرٹس کا مقام بھی ہوتا ہے۔ کرکٹ تاریخ کا پہلا ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ بھی اسی گراؤنڈ یعنی ایڈلیڈ اوول ہی میں کھیلا گیا تھا۔ اس اسٹیڈیم میں بدنام زمانہ باڈی لائن سیریز اپنے عروج پر پہنچی تھی۔ اس اسٹیڈیم میں ایک وقت پر 53,000 لوگ سما سکتے ہیں۔ نمبر 5، نیو لینڈ کرکٹ اسٹیڈیم، ساؤتھ افریقہ۔ جنوبی افریقہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ قدرتی مقامات سے بھرا پڑا ہے۔ ان میں سے ایک یقینی طور پر نیو لینڈ کرکٹ اسٹیڈیم ہے۔ یہ ٹیبل پہاڑوں اور شیطان کی چوٹی کے دامن پر واقع ہے۔ پہاڑوں کی چوٹی پر بادل کا احاطہ اسٹیڈیم کا سب سے سجا ہوا منظر دکھائی دیتا ہے۔ اسٹینڈز ہونے کے باوجود یہ گھاس کے پشتوں پر مشتمل ہے جس کا اپنا الگ ہی نظارہ ہوتا ہے۔ نیو لینڈ اسٹیڈیم 1888 میں قائم کیا گیا تھا اور اس کی 120 سالہ تاریخ میں اس نے مجموعی طور پر 117 انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کی ہے۔ اس میں 25,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے اور پنڈال کے چاروں طرف درخت اور کیلے ہیں۔ اس کے کھلے گھاس والے اسٹینڈز کی طرح اس کا سرسبز و شاداب میدان بھی ہے۔ اس نے 1999 میں اپنے پہلے ون ڈے میچ کی میزبانی کی جب نسل پرستی کے بعد کرکٹ میدانوں میں ساؤتھ افریقی ٹیم واپس آئی تھی۔ نیو لینڈز کی پچ اسپنرز کے لیے زیادہ موزوں تصور کی جاتی ہے۔ نمبر 6، ایڈن پارک، نیوزی لینڈ۔ ورلڈ کپ 2015 کے سیمی فائنل میں گرانٹ ایلیٹ کا ڈیل اسٹین کو چھکا لگا کر اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ فائنل میں پہنچانے کا منظر ابھی کیوی شائقین کے ذہنوں میں تازہ ہی ہے اور شائقین نے یہ نظارہ ایڈن پارک ہی میں دیکھا تھا۔ کرکٹ کے علاوہ یہ گراؤنڈ فٹ بال اور رگبی گیمز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ 1934 میں ٹیسٹ وینیو بنا اور اب تک مجموعی طور پر 151 انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کر چکا ہے، جو کہ کسی بھی کیوی گراؤنڈ پر ہونے والے سب سے زیادہ میچز ہیں۔ حتیٰ کہ نیوزی لینڈ کے کسی اور گراؤنڈ پر اب تک 100 انٹرنیشنل میچز بھی مکمل نہیں ہوئے۔ یہ ایک منفرد شکل کا گراؤنڈ ہے جو کہ بیس بار ہیرے سے مشابہت رکھتا ہے اور اس کی فلڈ لائٹس واقعی ہی دلکش ہیں۔ ایڈن پارک کو کسی ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ کی میزبانی کرنے والے پہلے کیوی گراؤنڈ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ایڈن پارک کو ضرورت کے مطابق کئی بار ری ماڈل کیا گیا اور اب کرکٹ گیم کے دوران 41,000 تماشائیوں کے بیٹھ کر کھیل سے لطف اندوز ہونے کی سہولت موجود ہے۔ ان کا کچن دنیا کے مختلف اسٹیڈیم میں بڑے ترین کچن میں سے ایک ہے اور ایک صحبان بھی ہے جو کہ اسٹیڈیم کے ایک طرف لٹکا ہوا ہے۔ نمبر 7، گال، سری لنکا۔ اس جزیرے میں ہر جگہ خوبصورتی کی ایک جھلک ہے اور یہ خوبصورتی گال کرکٹ اسٹیڈیم میں مکمل طور پر نظر آتی ہے۔ یہاں لوگ کرکٹ میچز کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ ڈول اور بگل اس اسٹیڈیم کی پرکشش چیزیں ہیں جو ہر طرح سے یہاں کی ثقافت کہی جا سکتی ہے۔ گال کرکٹ گراؤنڈ کو اسپلینیڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس کے کناروں پر بہترین گھاس موجود ہے جہاں شائقین فطرت کی گود میں بیٹھ کر کھیل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گال اسٹیڈیم کو بحر ہند نے دونوں طرف سے گھیر رکھا ہے اور یہ یونیسکو کے ثقافتی ورثے کی جگہ گال فورٹ کا شاندار منظر پیش کرتا ہے۔ 35,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ یہ سری لنکا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے اور یہاں باقاعدگی سے ٹیسٹ میچز کھیلے جاتے ہیں۔ لیجنڈ مودیا مرلی دھرن نے بھی اسی مقام پر اپنی 800ویں ریکارڈ ٹیسٹ وکٹ حاصل کی تھی اور اس گراؤنڈ نے 20 سالوں کے دوران مجموعی طور پر 47 انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کی ہے، جو جلد انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کرنے والا سری لنکا کا 5واں وینیو بننے والا ہے۔ نمبر 8، دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم، UAE۔ دبئی اسٹیڈیم کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین چند وینیوز میں ہوتا ہے۔ اس گراؤنڈ کو کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 350 فلڈ لائٹس پر مشتمل ہے جو کہ سامعین کو میچ دیکھنے کا دلکش تجربہ فراہم کرتی ہیں۔ دبئی اسٹیڈیم میں مجموعی طور پر 25,000 تماشائیوں کے بیک وقت بیٹھ کر میچ دیکھنے کی گنجائش موجود ہے اور یہ چینجنگ رومز میں
پرطے سہولتوں میں دنیا کے کسی بھی گراؤنڈ سے پیچھے نہیں ہے۔ اس اسٹیڈیم کی زمین پیالے کی شکل کی ہے اور روشنی کا انتظام انتہائی شاندار ہے۔ رنگ آف فائر کے نام سے مشہور اس وینیو میں کوئی فلڈ لائٹس ٹاور بھی نہیں ہے، جس سے سائے بھی کم بنتے ہیں۔ 2016 میں ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچز کی میزبانی کرنے والا دبئی کا گراؤنڈ پہلا ایشیائی وینیو بنا تھا اور ایک دہائی سے بھی کم عرصے میں یہ مجموعی طور پر 94 انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کر چکا ہے۔ یہاں کی پچ عموماً اسپنرز کو مدد فراہم کرتی ہے اور اسی وینیو پر ہی پاکستان ٹیم نے ICC ورلڈ کپ 2021 کے دوران بھارت کو پہلی بار کسی ورلڈ کپ مقابلے میں شکست سے دوچار کیا تھا۔ نمبر 9، قذافی اسٹیڈیم لاہور۔ پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں قذافی اسٹیڈیم ایک خاص مقام ہے جسے 1959 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ایک مشہور معمار نصر الدین مراد خان نے اسے تعمیر کیا تھا اور اس کا نام لیبیا کے سابق رہنما کرنل معمر قذافی کے نام سے یا ان کے اعزاز میں رکھا گیا۔ 1996 کا ورلڈ کپ میں اسے مغل طرز میں ہاتھ سے بچھائی گئی اینٹوں اور محرابوں کے ساتھ دوبارہ ڈیزائن کیا گیا۔ راکتے وقت یہ سامعین کو حسن و جمال کا ایک شاندار نظارہ فراہم کرتا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا گراؤنڈ تھا جس میں جدید فلڈ لائٹس لگائی گئی تھیں اور یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ اپنے ابتدائی دنوں میں یہ 60,000 تماشائیوں کے گنجائش رکھنے والا اسٹیڈیم کہلاتا تھا، لیکن اب اس کی گنجائش کم ہو کر 27,000 رہ گئی ہے۔ اسی گراؤنڈ نے ورلڈ کپ 1996 کے فائنل میچ کی میزبانی کی تھی، جہاں سری لنکا تاریخ میں پہلی بار ورلڈ چیمپئن بنا تھا۔ قذافی اسٹیڈیم پاکستان کا واحد گراؤنڈ ہے جہاں پر 100 سے زیادہ انٹرنیشنل میچز کھیلے جا چکے ہیں، جس نے مجموعی طور پر 120 میچز کی میزبانی کی ہے۔ نمبر 10، کوئنز ٹاؤن، زمبابوے۔ 1890 کی دہائی میں تیار کیا گیا یہ ہرارے اسپورٹس کلب کے علاوہ زمبابوے کے اہم اسٹیڈیم میں سے ایک ہے۔ یہ ان دلکش مقامات میں سے ایک ہے جس میں سے ایک پرانا پویلین اور زمین کے چاروں طرف بہت سے درخت ہیں۔ کوئنز اسپورٹس کلب گراس کے چاروں کناروں اور پرانے اسٹینڈز پر مشتمل ہے، جو کہ اسٹیڈیم کو ریٹرو کی شکل دیتا ہے۔ یہاں شائقین کو سرسبز و شاداب میدان نظر نہیں آئے گا۔ 13,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ کوئنز پارک کا ماحول انتہائی خوشگوار ہوتا ہے، جب شائقین کرکٹ دوران کھیل گانا اور رقص بھی کرتے ہیں۔ تماشائی ڈریسنگ روم کے بالکل نیچے سائے سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی فلڈ لائٹس نہیں ہیں، اس لیے اس وینیو پر صرف دن کی روشنی میں ہی میچز کھیلے جا سکتے ہیں۔ 25 سالوں میں یہ گراؤنڈ مجموعی طور پر 107 بین الاقوامی میچز کی میزبانی کر چکا ہے اور اس نے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ کی میزبانی 1994 میں کی تھی۔